کا تاجر دوست اسکیم کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان 1 اگست کو بولٹن مارکیٹ پر احتجاج کیا جائے گا۔ تاجر تنظیموں کا ہنگامی اجلاس، شہر بھر کی تاجر تنظیموں کے نمائندوں کی شرکت۔ کراچی کے پورے پاکستان کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ یہ جو بل آ رہے ہیں، آج کراچی کی اہم تنظیموں کا یہ اجلاس یانگلا ہاؤس میں کیا گیا، جس میں بہت سے فیصلے کیے گئے جو تاجروں کو مختلف مشکلات کے تناظر میں ہیں، جن میں جو سب سے گمبھیر مسئلہ ہے وہ بجلی کی قیمتوں کا، اس کے علاوہ دیگر مہنگائی اور تاجر دوست اسکیم کا ہے، جس کے لیے طے کیا گیا کہ ہم ان دونوں مسائل کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اور کہیں پر بھی کراچی کی تاجر برادری کسی غلط پالیسی کو یا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے اور اس کے لیے کراچی کی تمام تاجر برادری ایک منٹ ہم کراچی کے تاجروں کے مظاہرے کا آغاز 1 اگست سے بولٹن مارکیٹ پر کر رہے ہیں اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے ہم مختلف مظاہرے کریں گے اور جس میں ہڑتال بھی شامل ہے۔ اگر حکومت کہیں لچک دکھاتی ہے، بجلی کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، تاجر دوست اسکیم کو فی الحال معطل کر دیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ احتجاج رک سکتے ہیں، ورنہ ایک پورا سیشن آنے والے وقتوں میں احتجاج کا ہے۔ اور آج جس طرح کراچی کی مارکیٹوں کا حال ہے، جس طرح تاجر مفلوق الحال ہو چکے ہیں، بجلی کے بلوں کی ادائیگی، کرایوں کی ادائیگی، یہاں تک کہ ملازمین کی تنخواہیں مشکل ہو گئی ہیں، تقریباً تمام مارکیٹیں شٹر کھلے ہیں اور کاروبار بند ہے۔ ایسی بدترین صورتحال میں ہم موجودہ حکومت سے پرجوش مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے اور تاجروں کی مشکلات کو سمجھا جائے اور اس کا حل تلاش کیا جائے۔ دیگر صورت میں حکومت یہ سمجھ لے کہ تاجر برادری اب پورے ملک میں سربراہ ہے اور کسی بھی مشکل کے سامنے پوری طرح ہم ڈٹ جائیں گے، اور یہ خیال محض خیال ہی رہے گا کہ کوئی غلط نظام، کوئی غلط اقدام، کوئی غلط احکام ہم پر جبری طور پر مسلط ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود عامر، صدر اور پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ باڈی کی ترقی۔ دیکھیے، آج جو ہے ہمارا یہ اجلاس کراچی کی نمائندہ تاجر تنظیموں کا اجلاس تھا۔ عتیق میر صاحب سامنے موجود ہیں، رضوان عرفان صاحب الیکٹرانکس مارکیٹ کے رہنما موجود ہیں، ہمارے سلیم میمن صاحب یہاں موجود ہیں، پلس یہ کہ یہاں دیگر تنظیمیں جو گزشتہ دنوں کے اندر کچھ اختلافات کے شکار تھیں۔ سب سے بڑا جو یہاں آج کی میٹنگ کا کہنا چاہیے کہ بریکنگ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ جامعہ الائنس نے بھی اپنے تمام اختلافات بلا کے تعلیم مفاد کے لیے آج اس میں شریک ہوئے ہیں، اور وہاں ان کے رہنما حاضر نور صاحب یہاں موجود ہیں اور ربی شیخ صاحب موجود ہیں، ہمارے موٹر سائیکل ڈیلر احسان گجر صاحب موجود ہیں، بولٹن مارکیٹ کے شریف محمد صاحب موجود ہیں، ہمارے قاضی مارکیٹ کے یونس کانجو صاحب، عالم شیخ صاحب، اولڈ سٹی لائنس کپڑا مارکیٹ کے رہنما موجود ہیں، آصف گلفان صاحب آرام باغ مارکیٹ لائنس کے رہنما موجود ہیں، اور ہمارے سلیم راجپوت صاحب یہاں ہیں، عبداللہ بٹلہ صاحب اورنگی ٹریڈرز الائنس کے، اور سلافہ کے جناب صادق صاحب، ارشاد صاحب، تمام لوگ موجود ہیں۔ میں سب کے نام نہیں لے سکتا ہوں جو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں جو عتیق میر صاحب نے اعلان کیا ہے وہ یہاں ہم لوگوں نے مشترکہ طور پہ طے کیا ہے، اور اس جو یہاں پہ مشاورت ہوئی اس پر عمل کرتے ہوئے ہماری 5 ساتھیوں کا مطالبہ تھا کہ ہم پہلے روزگار بچاؤ تحریک کے نام سے کام کر رہے تھے، اس کے بجائے ان کا خیال تھا کہ ہم تاجر ایکشن کمیٹی کو بحال کریں، تو اس پہ بھی اتفاق کیا گیا، انشاءاللہ اسے بھی بحال کریں گے۔ اور یہ جو ظلم اس وقت اس ملک میں رائج ہے، اور خاص طور پہ جو IPPs کا ظلم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 2800 ارب روپے وہ ان کمپنیوں کو دے رہے ہیں جو ایک یونٹ بجلی پیدا نہیں کرتے۔ تو اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے کہ الیکٹرک کے ٹیرف کو کم ہونا چاہیے، اور ایسی معاشی پالیسی
آئے کہ یہاں کے عوام اور یہاں کے تاجر سکھ کا سانس لے سکیں. بصورت دیگر جو تحریک جس تحریک کا آغاز اسلام آباد میں حافظ نعیم کی قیادت میں ہوا ہے ہم اس کے پیچھے ہوں گے اور اپنے حکومت کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب میں گزارش کروں گا کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے رہنما جناب پہلے میں گجر صاحب کو گزارش کروں گا. احسان گجر صاحب موٹر سائیکل ڈیلر ایسوسیشن کے چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ادنا تاجر تنظیم کا کارکن ہوں. میرا نام محمد احسان گجر ہے اور تاجروں کی یہ جو مشکلات ہیں جو کہ حکومت اس پہ دھیان نہیں دے رہی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اضافی اخراجات کے حوالے سے ہیں اس میں جو مین مسئلہ ہے وہ IPPs کا ہے. اگر آپ تاجروں کو یا پاکستانی عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ IPPs کا خاتمہ کیا جائے. یہ فارمولہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے گورنمنٹ کو. اس فارمولے پہ اگر عمل کریں گے تو وہ نہ کہ ان کی ساکھ پاکستان میں اچھی ہوگی, عوام میں اچھی ہوگی, وہ عوام کو ریلیف دے سکیں گے اور سستی بجلی فراہم کر سکیں گے. اب اس میں کیا ہے کہ گورنمنٹ کی نیک نیتی ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں اور اس گمبھیر مسئلے کو حل کریں جس میں سیاسی پارٹی بھی احتجاج اور دھرنے دے رہی ہے. اب تاجر اس نہج پر آ گئے کہ انہوں نے آپ ہمیں اس دھکیل دیا ہے کہ ہم بھی اپنا کاروبار ختم کر کے روڈوں پر آ جائیں. تو آپ کو اگر تاجروں کو اور عوام کو ریلیف دینا ہے تو آپ کو یہ کام اٹھانا پڑے گا, یہ قربانی دینی پڑے گی. IPPs کو ختم کیا جائے اور ختم کرنا پڑے گا تو ریلیف دے سکے. ورنہ اس آج کی جو تاجر تنظیم میں یہاں جمع ہوئی ہے پورے کراچی سے, ان کا ایک ہی لائحہ عمل ہے. 1 اگست کو پہلا احتجاج ہوگا, اس کے بعد یہ سلسلہ تب تک نہیں رکے گا تب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر دیے جائیں گے. اگر اس سے بھی مسئلہ نہیں ہوا احتجاج کا صرف تو پھر ہم پورے پاکستان لیول پہ ہڑتال بھی بول دیں گے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے. اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم تادم بھوک ہڑتال کریں گے, تادم من بھوک ہڑتال کریں گے. جب تک تاجروں کا مسئلہ کراچی کے عوام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا ہم جو بھی سنگین اقدام ہیں وہ اٹھائیں گے. شکریہ. اب میں گزارش کروں گا جمیل فراز صاحب سندھ تاجر اتحاد کے رہنما. کو دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو میرے ساتھیوں نے ساری بات کی وہ سب ٹھیک ہے. بہرحال اب احتجاج کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں تو اس میں دیکھیں یہ بھی ہے کہ جو اگست اس کے بعد بھی ہمارا معاملہ اگر نہیں بنا, انہوں نے ہمارے سے ان کے کام پہ جو نہیں رہی تھی تو اگست کے بلوں کی ادائیگی بند کر دیں گے. اگست سے جو بل آئیں گے ان کی ادائیگی ہم روک دیں گے. ہم ہڑتالوں پر بھی جائیں گے, ہم دھرنوں پر بھی جائیں گے. احتجاج تو ہمارے 1 اگست سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے یہاں. دیکھیے یہ ہمارا مقصد تھا پشاور انتظار تھا اور کراچی کے تمام نمائندہ تنظیموں اور ادارے یہاں موجود ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ اس مسئلے میں جو حکومت نے فیصلہ آیا, حکومت نے تاجر دوست اسکیم بنائی, حکومت نے پیٹرول قیمت بڑھائی, بجلی قیمت بڑھائی, اس میں تمام کراچی کے ادارے متحد ہیں اور متحد ہو کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جو ہے یہ جو ناجائز ٹیکسز ہے, یہ ناجائز جو لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکال رہا ہے, یہ ختم ہو جائے, شروع کی جائے, اس کو فل فور روکا جائے. ہم جو ہے احتجاج کا دائرہ شروع کر رہے ہیں 1 تاریخ سے اور یہ احتجاج کا دائرہ پورا وسیع ہوگا پورے کراچی میں. اس کے بعد صدر میں ہوں گے احتجاج, پورے کراچی میں ہوں گے اور اس کے بعد ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور یہ ہڑتال جو ہوگی وہ غیر معینہ مدت کی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگی ایک دن کی ہڑتال ہوگی, یہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال ہوگی اور اس کو پورا پاکستان
کہ فوراً جو ہے یہ سلسلہ روکا جائے، یہ جو انہوں نے بنائی اس کو روکا جائے، یہ پیٹرول کی جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی، ٹیکس لگائے، اور یہ سب سے بڑا ظلم یہ آئی پی پر جو معاہدہ ہے یہ فوراً ختم کیا جائے، یہ آئی پی کا معاہدہ فوراً ختم کیا جائے، اس کو جو ڈالروں میں جو پیسے دیے جا رہے ہیں اس کو روکا جائے، اس کو جو ہے جو بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی کرنسی پاک روپی کی جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا، اور ہم جو ہے یہ ذاتہ میں نہیں دے سکتے، ہماری آمدنی ختم ہو گئی ہے، اخراجات جو بڑھ رہے ہیں، اب آپ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہماری آمدنی بڑھائے، اگر ہم نے ہمارے اخراجات کو بڑھا دیے لیکن آمدنی ہماری کم ہو گئی، آپ جب تک کہ ہمارے آمدنی نہیں بڑھائیں گے تب تک جو ہے ہم یہاں کاروبار نہیں کر سکتے، ہم نقصان میں کاروبار نہیں کر سکتے، نقصان میں ہماری مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں، اب جو ہے اس کو فیصلہ ہم نے تمام کراچی کے تاجروں نے مل کے متحد ہو کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف ضلع سپر ہو کے کھڑے ہوں گے اور احتجاج کریں گے اور اپنی مارکیٹیں بند کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگست کو ہمارا جمعرات کے دن ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے ملٹن مارکیٹ میں، تو تمام تاجر برادری سے اور تمام لوگوں سے، تمام عوام سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آئیں کہ ہم نکلیں، کہ الیکٹرک کے خلاف نکلیں، آپ کے حق کے لیے نکلیں، کراچی کے لیے نکلیں، کراچی کے تاجر کے لیے نکلیں، تو آئیں اور ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ جمعے کے دن، جمعرات کے دن۔ السلام علیکم۔ لیکن جب یہ ابتدائی مرحلے تھی بجلی کے بل عوام کے لیے، تاجروں کے لیے سہانے روم بڑھ رہے تھے، تو ہم نے گائے بائے بہت سارے ذمہ سے بات کی، لیکن سب نے اپنی مجبوریاں، کیونکہ دیکھیں پاور سیکٹر سے جڑا ہوا اتنا مضبوط معاملہ ہے کہ اس سے جان چھڑانا، اب آئی پی پیز کو ہی دیکھ لیں آپ، اس سے اتنی آسانی سے جان چھڑانا ممکن نہیں، اس کے لیے آپ کو بھرپور طاقت کے ذریعے یا پھر عدلیہ حکومت کرے ان کے خلاف جائز فیصلے لے، کیونکہ ممکن ہے کہ لیکن اس وقت آپ کارنر ہو چکے ہیں، وہ تمام طاقتیں پورے ملک میں کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ واپسی اب احتجاج کے سفر کی اس وقت ہوگی جب انشاءاللہ ہمیں آپ کو اس تفریق سے نجات مل جائے۔ اجمل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سر بالکل اسی طرح اگر ہم آپ تاجر بھائی پیج پہ آتے ہیں تو ہمارے ساتھ پوری پبلک ساتھ ہوگی، جس طرح بھائی نے کہا کہ ہم اگر بل دینا بند کر دیں، آگے سے جو ہمارا کرنٹ بل آ رہا ہے اگر ہم وہ بند کرتے ہیں انشاءاللہ میں یقین سے سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کے پاس اتنا اماؤنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ سیکنڈ بل کو برداشت کر پائے گا، وہ ایک ہی بل میں ان کی بل کو ڈیمانڈس ہماری پوری کی جائیں گی۔ اور دوسری بات جو بھائی نے کہا کہ کیسز آلریڈی چل رہے ہیں، یہ بات سچ ہے، اور کافی سارے کیسز ہمارے فیور میں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ جو جوڈیشری ہوتی ہے نا ان کے کارپوریشن سے ہی آپس میں مل کر ہی چلتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈیسیشن وہی دینا ہوتا ہے جو ان کو فیور دے سکیں۔ بہرحال اگر ہم بل دینا بند کریں گے تو یہ احتجاج کے تھرو یا بل بند کرنے کے تھرو کسی نہ کسی پیج پہ آ جائیں گے اور ہماری ڈیمانڈس قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیا ایک تاجر بھائی اتنا کما سکتا ہے تو آپ ان کو اتنی ٹیکس بجلی کے بلوں میں ایڈ کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو موقع سے فراہم کریں کہ وہ جتنا کمائے تو پھر وہ آپ کو اتنا ٹیکس دے سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایکسٹرا ٹیکسز لگائے جائیں وداؤٹ کنسلٹیشن آف پبلک، کیونکہ یہ عوام کا رائٹ ہوتا ہے، یہ ٹیکسز عوام کے ہاؤس سے جاتے ہیں، ان سے ہی کارپوریشن کی جاتے ہیں۔ بہرحال فائنلی ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا، سارے بھائی اور تاجر بھائی سارے کراچی کے موجود ہیں، انشاءاللہ ہم منڈے پہ جو ہماری وہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور ہم سٹی دائر کرنے جا رہے ہیں الیکٹرک کے خلاف، اور انشاءاللہ جو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے احتجاج کے راستے وہ بھی کھلے ہوئے اور جو بھی نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ان سارے بھائیوں کے ساتھ ایڈ کر کے